اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد۔ ویورز آج جمعہ کا دن ہے اور 24 تاریخ ہے یہ، تو جمعہ کے دن کے حوالے سے میں آپ کو بات بتاؤں کہ آج کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک سنیریو پھیلایا جا رہا ہے، ایک باتیں پھیلائی جا رہی ہیں مختلف ٹی وی اینکرز کے اس سے، اور مہنگائی پہ اس ٹائم کوئی بھی نہیں بول رہا، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی کہ بھرمار ہے گی ان کے پاس، تو پیسے دیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، اشتہارات دیے جا رہے ہیں، تو اس لیے مہنگائی کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کر رہا۔ صرف بات کیا ہو رہی ہے کہ فلانا ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، یہ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس کے اندر ایک خبر یہ آئی کہ آج اسٹاک مارکیٹ جو ہے کریش کر گئی۔ اسٹاک مارکیٹ کیوں کریش کر گئی؟ کہ سرمایہ داروں کے اوپر ایک 10% کا مزید ٹیکس لگایا حکومت نے، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ ایکسٹرا ٹیکس 10% جو لگایا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سرمایہ دار پاکستان میں سرمایہ لگائیں گے تو ان سے ٹیکس وصول کیا جائے گا نا، اور مشہور کیا گیا کہ غریبوں کے اوپر ہم ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں۔ بھائی غریب کے اوپر سرمایہ دار کی فیکٹری میں کام کون کرتا ہے؟ غریب ہی کرتے ہیں۔ جب سرمایہ دار کے اوپر آپ نے ایک بھرمار کر رہے ہیں، اول تو پہلی بات یہ ہے کہ پاور لومز تو پاکستان میں بند ہو چکی۔ جس چیز کے اندر پاکستان ترقی کر رہا تھا، بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، سری لنکا کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، کپڑے کی صنعت کے اندر وہ تو بند ہو گئی۔ وہ تو یہ جو امپورٹڈ کمپنی آئی اس کے آنے سے بند ہو گئی۔ تو اسٹاک مارکیٹ آج کریش کر گئی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جناب ایک 26% کے اوپر مہنگائی کی شرح پہلے ہی ہے، جو کہ غلط اعداد و شمار ہیں۔ 26 کے بجائے یہ تقریباً 40% کے قریب ہے، اور ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ اس طرح مہنگی ہو گئی ہے کہ اب تو جو گاہک ہے وہ اگر کوئی کسی سے چیز مانگتا ہے تو پہلے کہتا ہے ہاں یار ان سے ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی، تو بھی ہو گئی ہونی۔ اچھا، اس کے اندر میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں کہ ہمارے جو مقامی پیداواریں ہیں وہ بھی متاثر ہوئی ہیں۔ مثلا ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ چلیں جی، یہ جو گھی بنتا ہے، گھی کے اوپر تو یہ پام آئل وغیرہ باہر سے آتا ہے، تو اس کے اوپر چلو وہ مہنگا ہو گیا، ڈالر ہمارا روپیہ گر گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا، تو اس کی قیمت جو ہے وہ تو بڑی۔ لیکن سرسوں کے تیل تو جو ہے یہ تو ہماری پاکستان کی پیداوار ہے نا، سرسوں تو، لیکن وہ بھی 540 روپے سے تجاوز کر چکا ہے 1 لیٹر تیل، 540 روپے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مہنگائی کس سے، یعنی کہ مقامی چیزیں کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ پنجاب کے اندر سے CNG جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم LNG لائے اور ہم یہ لائے اور ہم وہ لائے اور ہم نے گیس کے بحران پہ قابو پایا، لیکن یہ 2 مہینے کے قریب ان کی حکومت ہو گئی ہے تو پاکستان کے اندر سے CNG غائب ہو گئی، اور لوگوں کے سرمایہ داروں کا اربوں روپیہ ڈوب چکا ہے جنہوں نے CNG اسٹیشن وغیرہ لگائے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے ویورز میں بات آپ کو کروں کہ ایک باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ جناب آرمی جو ہے وہ یہ کر رہی ہے، اور آرمی جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے، آرمی جو ہے اس نے وہ سپورٹ دے رہی ہے۔ یہ ایک سارا سپریشن۔ عمران خان کو ریجیوم چینج کے اندر ہٹایا گیا ہے، ریجیوم چینج آپریشن RCO، جس کو مخفف دیا گیا ہے اور کوڈ دیا گیا ہے، اور یہ ڈی کوڈ ہو گیا ہے۔ اس کے اندر آرمی کے چیف صاحب جو تھے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھے، ججز ملوث تھے، امپورٹڈ ملوث تھے، اور کس لیے ملوث تھے کہ انہوں نے تو اپنے کیسز ختم کرانے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں آپ کو ایک بہت ہی دردناک قسم کی بات بتا رہا ہوں کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے پیچھے وردی ہے اور وردی والے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اب اگر وردی والے جو ہیں اگر شہباز شریف کو جو سپورٹ کر رہے ہیں اور جس طرح کر رہے ہیں، جو کہ نظر آ رہا ہے، اور اس کی کرپشنوں پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے، اس کی تمام چیزوں پہ اہل شریف کی اور یعنی کہ پیپلز پارٹی کی ہر کرپشن کے اوپر، ہر کک بیک کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے اور ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، وہ تو کرپشن کے اندر ڈوبا ہوا وہ شخص ہے کہ یہ کرپشن کا دہشت گرد ہے۔ تو اب اگر آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، میں نے اپنی بہت پہلے ویڈیو کے اندر کہا تھا
کہ اگر چوروں کا ساتھ آپ دے رہے ہیں اور چور کو چور آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ بھی اتنے ہی گناہ گار ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو اس ملک کے اندر کرپشن کرتی رہی ہے، اس کے اندر باقاعدہ ان لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہوگا جو مقتدر حلقے جو کہلاتے ہیں، اور ان کو حصہ ملتا رہا ہے۔ اسی لیے تو یہ جو جزیرے نمودار ہو رہے ہیں کہ جناب فلانے جرنیل کا فلانی جگہ پہ جزیرہ ہے، فلانے کا فلانی جگہ پہ جزیرہ ہے، مجھے نہیں معلوم اس چیز کا، لیکن یہ خبریں آتی ہیں اور اس کی کوئی تردید بھی نہیں آتی۔ جس طرح آج کل جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں یہ ہو رہا ہے کہ ریزیوم چینج کے بعد ان کا بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک قسم کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اچھا ہو گیا ہے۔ ان کی آنے والی نسلیں بھی عیاشی کریں گی، اور نام لیا جا رہا ہے ایسے ملک کا جو جسے کہتے ہیں کہ جو انصاف پرووائڈ کرنے میں پہلے نمبر کے اوپر ہے۔ میں اپنی ویڈیو کے اندر اس کا ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ حمزہ کی ناجائز حکومت کو ہائی کورٹس کس طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے، یعنی کہ وہی رجم چل رہا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے۔ اور بھائی ایک چیز صاف معلوم ہو رہی ہے کہ اس کے پاس اکثریت نہیں ہے کہ جن نوٹوں سے اس نے وہ لیا تھا الیکشن کمیشن ان کو ڈی سیٹ کر چکا ہے تو ختم کرے بات، لیکن نہیں، اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، اور بجٹ جو ہے وہ کسی بلڈنگ کے اندر پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایوان کی حقت اور دقت یہ رہ گئی ہے کہ ایوان جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں، یعنی کہ وہ بجٹ پاس کیا جا رہا ہے، کہاں پہ پاس کیا جا رہا ہے جس کے اندر اسپیکر موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو سر عام، یعنی کہ جس طرح پہلے پاکستان کے اندر ہوتا تھا پولیس گردی، بکلا گردی، اب ہو رہی ہے حکومت گردی۔ ایک سیٹ کی یہ حکومت ہے، اور ایک سیٹ کی حکومت میں اگر اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کی کمر کے اوپر کوئی بہت طاقتور ہاتھ ہے، اور وہ طاقتور پاکستان کے اندر حلقے کون سے ہیں؟ ایک فوج آئے گی اور دوسرے نمبر کے اوپر عدلیہ آئے گی۔ ان دونوں کا پہلا اور دوسرا نمبر آپ اپنی مرضی سے دے دیں، کیونکہ ریزیوم چینج کے اندر یہ سارے لوگ جو تھے یہ شامل تھے۔ عدالتیں بھی رات کو لگی، پھر پارلیمنٹ ایوان کے اندر جو تھا کہ باہر ایک شخص بھی موجود تھا، بلکہ ایک نہیں وہ دو اشخاص تھے جو کبھی پرزنر وینے منگا رہے تھے، کبھی کیا کر رہے تھے، دھمکیاں دھونس یہ وہ چل رہا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے، امپورٹڈ کمپنی کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا، جو کمپنی ہم پر آئی اس نے پاکستان کے عوام کا بھرکس نکال دیا، لیکن مقتدر حلقوں کے کان پہ اس لیے جو نہیں رینگ رہی کہ ان کو کس چیز کا غم ہے، ان کا کھانا پینا مفت کا ہے، ان کی گاڑیاں مفت کی، ان کا ڈیزل مفت کا ہے، ان کا پیٹرول مفت کا ہے۔ فرق جو پڑا ہے وہ مزدور طبقے کے اوپر پڑا ہے، غریب طبقے کے اوپر پڑا ہے۔ سیمنٹ کے اوپر، سریے کے اوپر مزید جو 10% ٹیکس لگایا گیا ہے، اس سے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سب سے زیادہ جو پاکستان کے اندر جو اس ٹائم اکانومی کے اندر جو کام ہو رہا تھا اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ انہی سیکٹرز کے اندر ہو رہی تھی کہ لوگ جو تھے وہ کنسٹرکشن کی طرف آ رہے تھے۔ اب جب آپ نے ان پہ مزید 10% ٹیکس لگا دیا تو وہ علاقے تک پہنچتے پہنچتے وہ سیمنٹ اور سریا اس کے اندر 10% کے اوپر مزید 2-3% اضافہ ہو جائے گا، اس لیے وہ کام بھی ٹھپ ہو جائے گا، مزدور بھی بے روزگار ہونے کے قریب ہی ہے۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ جناب کوئی ان کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، IMF اپنی شرائط کے اندر مزید اضافہ کر چکا ہے۔ مقطع اسماعیل کی شکل دیکھتے ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیٹرول پمپ کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب مزید بڑا پیٹرول۔ تو نہ ان کو UAE مدد دے رہا ہے، نہ ان کو سعودی عرب مدد دے رہا ہے، نہ ان کو چائنا مدد دے رہا ہے، روس نے شٹ اپ کال کر دی ہے، میں نہیں کہہ رہا، میڈیا کہہ رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پیسہ ان کے پاس، ہاں اللہ تللوں کے لیے پیسہ ہے، اخبار میں اشتہارات دینے کے لیے پیسہ ہے، صرف نہیں ہے تو عوام کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ وہ جو لنڈے کے ارسطو صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی کرپشن ہم نے کی ہے، اتنی کرپشن کر کے بہت سے ملکوں نے ترقی بھی کی ہے، یعنی کہ کرپشن کے اوپر بھی یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس کے باوجود بھی ترقی ہونی چاہیے تھی۔ تو جن لوگوں نے کرپشن کر کے ترقی کی ہے ان کے پاس کچھ تھا، آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ تو کھا چکے ہیں سارا پہلے۔ مقصد آپ دیکھیں کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا کہ پاکستان رقبے کے لحاظ سے کتنا بڑا ہے اور آبادی کے لحاظ سے کتنا بڑا ہے۔ اب جتنے رقبے کے اندر، یعنی کہ امریکہ جیسا ایک بڑا ملک جس کے اندر پاکستان جیسے 50 ملک بن سکتے ہیں، ان کی آبادی جو ہے وہ 34 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ سے کچھ تجاوز بھی کر چکی ہے۔ 22 کروڑ عوام اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں جس کے اندر بجلی، پانی، گیس، ہر چیز کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، مہنگائی۔
لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور فخر سے کہتے ہیں. وہ صرف کس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سرزمین سے پیار ہے اور اس سرزمین کو لٹتے ہوئے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن اب ہم اس کو مزید لٹتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. خواتین ٹی وی کے اوپر آ کے رو رہی ہیں, جلسوں میں آ کے رو رہی ہیں کہ انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا, کچن نہیں چل رہا, یہ نہیں چل رہا, وہ نہیں چل رہا, لیکن حکومت کے کان پہ اس لیے جوں تک نہیں رینگ رہی کیونکہ یہ کوئی عوام کے منتخب کردہ تو نہیں ہے, یہ تو آرمی چیف کے اور بندیال صاحب کے منتخب کردہ ہے, کیونکہ انہوں نے ڈالر لیے, انہوں نے پیسہ لیا ریجیوم چینج کے اندر, اربوں کے حساب سے ڈالر لیا, تو اس لیے ان پہ کیا فرق پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ساڈا کھانا پینا ٹھیک ہونا چاہیے, باقی باہر ہی جانا. قربانی کا سیزن نزدیک ہے, بقرہ عید نزدیک ہے گی, تو آج مجھ سے ایک شخص نے سوال پوچھا. میں جب مسجد سے نکل رہا تھا تو بڑے اچھے میرے دوست ہیں, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جناب میں تو حج پہ نہیں جا سکا, تو شیطان کو کنکریاں یہاں پہ بھی مار سکتے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ تو کہنے لگا کہ جناب شہباز شریف کی تصویر لگا کے, مولانا فضل الرحمان کی تصویر لگا کے ہم کنکریاں مار دیں, ہمیں ثواب ملے گا. تو میں ہنسا اور ہنس کے واپس آ گیا. لیکن لوگ اس نیچ پہ پہنچ چکے ہیں. آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں گھوم رہی ہیں گی کہ جناب گدھے کے اوپر شہباز شریف کا منہ لگا کے گھمایا پھرایا جا رہا ہے, مقتا اسماعیل کا منہ لگا کے گھمایا پھرایا جا رہا ہے. تو یہ انسان کی کتنی تذلیل ہے, اس انسان کی کہ جو کبھی اس کے کمر میں درد ہو جاتا تھا, کبھی اس میں درد ہو جاتا تھا, کبھی کسی اور چیز میں درد ہو جاتا تھا. صرف ایک حاملہ شہباز شریف میں ہوا تھا, باقی اس کو ساری بیماریاں تھیں, لیکن وہ ججز اس کو نظر انداز کرتے رہے, جس طرح آج کل پنجاب حکومت کو ججز نظر انداز کرتے ہیں. یعنی کہ آکسیجن پرووائڈ کرنے والے یہ ہمارے ججز ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں سب کو, دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.